رب یسری ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ تو آج ہم سیکھنے والے ہیں کہ جو روزے کی نیت ہوتی ہے تو روزے کی نیت کیسے کی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ کچھ غلط فہمیوں میں ہے، کچھ دعاؤں کو لے کر کنفیوز ہے کہ کیا روزے کی نیت میں کوئی دعا پڑھنی ہوتی ہے، کیا بولنا ہوتا ہے، کیا کرنا ہوتا ہے، وہ سیکھیں گے۔ اور سحری کی جو فضیلت ہے، سحری کا جو سنت طریقہ ہے وہ، اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں سیکھیں گے۔ تو دیکھیے، جو روزے کی نیت ہوتی ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، جیسے ہمیں غسل کرنا ہو تو دل کے ارادے کا نام ہے نیت کرنا، ٹھیک ہے۔ اور جیسے نماز بھی پڑھتے ہم، تو نماز میں بھی ہمارے دل میں نیت ہوتی ہے کہ ہمیں یہ نمازیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب منہ سے کوئی بھی الفاظ کہے نہیں جاتے، تو ویسے ہی روزے کا بھی ہے کہ جیسے اگر مجھے روزہ رکھنا ہے تو بس میں نے نیت کر لی کہ میں روزہ رکھوں گی، یا پھر اگر میں نے اپنی زبان سے بول دیا کہ اللہ میں روزہ رکھوں گی، یعنی میں کل کا روزہ رکھوں گی یا میں روزہ رکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا ہم نے اگر منہ سے بھی الفاظ ادا کر دیا تو بھی جائز ہے، اور اگر صرف دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ میں روزہ رکھ رہی ہوں تو بھی یہ جائز ہے، دونوں طریقے سے جائز ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ رمضان کارڈ کے اندر کوئی دعا چھپی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، افطاری کی بھی ہوتی ہے اور سحری کی بھی دعا ہوتی ہے، کہ جب سحری کا ختم ہو جاتا ہے تو لوگ وہ دعاؤں کو پڑھتے ہیں، جبکہ حدیث سے ایسی کوئی بھی دعا ثابت نہیں ہے، یعنی سحری کے بعد کی کوئی بھی دعا حدیث سے ثابت نہیں ہے، صرف اور صرف دل کے ارادے کا نام ہے نیت کرنا، یا پھر ہم نے زبان سے اللہ کو بول دیا کہ اللہ میرا روزہ ہے، تو بس یہ ہماری دو طریقے سے نیت ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کوئی دعا پڑھنا، یہ کارڈ میں لکھا ہے وہ چیزیں پڑھنا، یہ چیزیں کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ اس رمضان آپ اسی طرح نیت کریں گے جو میں نے طریقہ آپ کو بتایا ہے، جو کہ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ آپ کو میری یہ بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے۔ بس ہمیں شارٹ میں یاد رکھنا ہے کہ کوئی بھی دعا حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ سحری کے بعد ہمیں یہ دعا پڑھنی ہے، صرف دل کے ارادے کا نام ہے، دل میں نیت کر لینی ہے مجھے روزہ رکھنا ہے، میرا روزہ ہے، ٹھیک ہے، یا پھر زبان سے بول دیا کہ یا اللہ میں روزہ رکھ رہی ہوں، بس۔ تو یہ ہماری نیت ہے، کیونکہ سیدھی سی بات ہے، جب ہم رات کو سو جاتے ہیں ہم سحری کی تیاری بھی کر لیتے ہیں، جیسے آٹا وغیرہ گوندھ لیا یا پھر ایسی کوئی بھی ہم سحری کی تیاری کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، تو ہم نے وہ تیاری کیوں کی ہے؟ کیونکہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، تو یہ ساری ہماری نیت میں ہی شمار ہوتا ہے کہ ہماری نیت ہے سحری میں اٹھنے کی، روزہ رکھنے کی، اسی وجہ سے ہم یہ سارے کام کرتے ہیں، تو یہ بھی ہماری نیت میں ہی شامل ہے، یہ ساری چیزیں بھی جو بھی ہم سونے سے پہلے کرتے ہیں سحری کی تیاری، ٹھیک ہے۔ چلیے، سحری کھانے کی جو فضیلت ہے اس کا بیان۔ سحری کھانا سنت ہے۔ اگر بھوک نہیں لگی ہے، جیسے کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جنہیں بھوک نہیں لگتی ہے، تو اگر بھوک نہ لگی ہو تو کم سے کم 2-3 کھجوریں کھا لیں، اور اگر کھجوریں نہیں کھانی تو تھوڑی بہت کوئی دوسری چیز کھا لے، اور اگر وہ بھی چیز نہ کھانی ہو تو کم سے کم تھوڑا پانی پی لے۔ کیوں؟ کیونکہ سحری کرنا سنت ہے۔ جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کھانے کا من نہیں کرتا ہے، کیونکہ سحری کرنا سنت ہے تو سنت کو ہمیں فالو کرنا ہے، تو ہم 2-3 کھجور کھا لیں گے، بھلے ہی ہمیں بھوک نہیں ہے۔ اگر کھجور کھانے کا من نہیں ہے تو کوئی دوسری تھوڑی سی چیز کھا لیں گے، اگر وہ بھی نہیں کھانا، کچھ کھانا ہی نہیں ہے، تو کم سے کم تھوڑا سا پانی پی لیں گے، تاکہ جو سحری کی یہ جو سنت ہے وہ ادا ہو جائے گی، اور ہمیں انشاءاللہ اس کا ثواب بھی مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ مطلب خالی پیٹ ہم مطلب بنا سحری کیے ہم روزہ نہیں رکھیں گے۔ ہاں، اگر ایسا ہوا کہ مان لو کہ آپ کی آنکھ نہیں کھلی، سحری کا ٹائم نکل گیا، آپ ڈائریکٹ صبح کو ہی اٹھے، تو بنا سحری کا روزہ رکھنا بھی بالکل ٹوٹلی جائز ہے، کیونکہ ہم فرض روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر ہم نے فرض روزہ چھوڑ دیا اس وجہ سے کہ میں سحری میں نہیں اٹھی تھی تو یہ گناہ کا کام ہے، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ سحری کھانا سنت ہے تو سحری میں ضرور ہمیں کچھ نہ کچھ کھا پی لینا چاہیے۔ سحری میں تاخیر کا مطلب ہوتا ہے دیر کرنا۔ سحری میں جہاں تک ہو سکے دیری سے کھانا بہتر ہے، لیکن اتنی دیری بھی نہیں کرنی چاہیے کہ صبح کا وقت ہونے لگے، یعنی کہ اتنا دیر بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بس یہ سحری کھاتے ہی ہو اور سحری کا وقت ہی ختم ہو جائے۔ تاخیر کا مطلب ہے
کہ بہت جلدی بھی نہیں کرنا اور درمیانی بھی نہیں کرنا اور بہت لیٹ بھی نہیں کرنا، مطلب جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے نا اس حساب سے ہمیں سحری کر لینی چاہیے۔ کچھ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ 2 بجے سے ہی کھا پی لیتے ہیں اور سحری جب کہ 4 بجے ختم ہوتی ہے، تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ اگر مان لو کہ آپ 2 بجے اٹھ گئے ہو، آپ تہجد پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، تسبیح پڑھ لو، اس کے بعد میں آپ سحری کر لو، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے تھوڑی دیر بعد سحری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اور اگر سحری کسی نے جلدی کھا لی لیکن بیچ میں کچھ بھی کھاتا پیتا رہا، جیسے تھوڑا پانی پی لیا، تھوڑی کھجور کھا لی، کسی نے پان کھا لیا، ٹھیک ہے، اگر یہ چیزیں کھا لی اور اس کی تھوڑی ہی دیر بعد سحری کا وقت ختم ہو گیا تو بھی اسے ثواب مل جائے گا، کیونکہ اس کی سحری اس نے لیٹ کی، یہ اسی میں اس کو شمار ہوگا۔ جیسے کہ میں نے 3 بجے کھا لیا، اب سحری 4 بجے ختم ہوگی، میں نے 3 بجے کھا لیا لیکن پھر بھی سحری ختم ہونے سے پہلے پہلے میں نے تھوڑا پانی پی لیا یا کچھ اور کھا لیا تو بھی مجھے ثواب ملے گا، کیونکہ میں نے سحری دیر سے کی ہے، بھلے ہی میں نے پہلے کھا لیا لیکن میں نے بعد میں بھی کھایا، اس وجہ سے مجھے ثواب ملے گا۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا سمجھانا چاہتی ہوں؟ ہوں، ٹھیک ہے، پھر میں چیٹنگ آن ہی رکھتی ہوں لیکن کوئی زیادہ میسج مت کرنا، اوکے؟ اگر رات کو سحری کھانے کے لیے آنکھ نہ کھولی تو بغیر سحری کا روزہ بھی رکھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ روزہ چھوڑنا یہ بڑا ہی گناہ کا کام ہے۔ صبح ہونے کے بعد یا غروب سے پہلے غلطی سے کھا پی لینا، یعنی کہ کسی کی آنکھ دیر سے کھلی اور یہ خیال ہوا کہ ابھی رات باقی ہے، اس گمان پر اس نے سحری کھا لی، اس کے بعد میں اسے معلوم ہوا کہ سحری کا وقت تو ختم ہو چکا تھا، تو اب اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کو قضا رکھنا ہوگا، اس کے اوپر کفارہ واجب نہیں ہے، لیکن پھر کچھ کھا پی نہیں سکتا۔ دیکھو اب یہ معاملہ سمجھو، جیسے کہ میں نے سحری کر لی، مجھے یہ لگا تھا کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے، میں نے اس گمان پہ سحری کر لی، لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ میں نے تو اس وقت سحری کری تھی جب سحری کا وقت ہی ختم ہو گیا تھا، تو میرا روزہ نہیں ہوگا اور مجھے اس روزے کی قضا رکھنی ہوگی، میرے پہ کفارہ واجب نہیں ہے، لیکن میں پورا دن کچھ بھی کھاؤں گی بھی نہیں اور پیوں گی بھی نہیں، میں ایک روزدار کی طرح پورے دن رہوں گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک تو ہم نے روزہ چھوڑ دیا اس کا گناہ، اور اگر ہم لوگوں کے آگے یہ گائیں گے کہ آج میرا روزہ نہیں ہے، ایسا ہوا ایسا ہوا، تو یہ بھی گناہ کا کام ہے کہ ہم نے روزہ نہیں رکھا اور ہم دوسروں کو بتا رہے کہ میں نے روزہ نہیں رکھا، روزہ نہیں رکھا، تو ہم سے جو گناہ ہوا ہے تو اس کی قضا تو ہم پر کرنا فرضی ہے، لیکن اس گناہ کے بارے میں کسی کو بتانا نہیں ہے کہ آج میرا روزہ نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، ہمیں وہ پورا دن روزدار کی طرح ہی گزارنا ہے، نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیے، جیسے ایک روزدار رہتا ہے ویسے ہی ہمیں رہنا ہے۔ میری آواز نہیں آ رہی؟ آپ لوگوں کو میری آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا، غلطی سے کھا پی لینا، ٹھیک ہے، چلیے الحمد للہ۔ اور اسی طرح جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی اتنی جلدی افطاری کھول لیتا ہے کہ افطاری کا وقت ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بھی یہی ہوگا کہ آپ نے جو دن بھر محنت سے روزہ رکھا آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، جیسے کہ اب میں نے افطاری کے وقت میں بیٹھ گئی، ٹھیک ہے، اور میں نے روزہ کھول لیا اور پھر مجھے دوسروں سے پتا چلا کہ ارے روزہ تو اتنے بجے کھلا تھا اور آپ نے تو 5 منٹ پہلے ہی جو تھا وہ روزہ افطاری کر لیا، تو کیونکہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اس حالت میں، کیونکہ میں نے پہلے افطاری کر لی جبکہ افطاری کا وقت تو بعد میں ہوا تھا، تو پھر مجھ پر وہ جو روزہ میرا ٹوٹ گیا ہے تو اس کا قضا مجھے کرنا ہوگا، مجھ پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ تو یہ دونوں باتوں کو اچھے سے دھیان میں رکھے، ٹھیک ہے، کہ جب سحری کرے تو ہمیں دھیان ہونا چاہیے کہ ہم کب سحری کرتے ہیں، کب اس کا وقت ختم ہوتا ہے، اور افطاری میں بھی دھیان رکھے کہ ایگزیکٹ افطاری کا وقت کب ہوتا ہے۔ دیکھیے، اور جیسے کہ آپ نے بولا کہ صحیح ٹائم کیسے پتا کرے سحری کا اور افطاری کا، تو یہاں آگے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو کارڈ میں ٹائمنگ چھپا ہوتا ہے کہ سحری کا وقت جیسے 4 بجے ختم ہو جائے گا، افطاری کا وقت جو ہے وہ 7 بجے ہوگا، تو جو سحری کا وقت ہے تو اگر وہ 4 بجے ختم ہو جاتا ہے تو ہمیں 3 بج کر کچھ 5 منٹ پہلے، جیسے 4 بجنے میں کچھ 3 4 منٹ باقی ہو نا، اس کے پہلے ہی ہمیں سحری ختم کر دینی ہے، ٹھیک ہے؟
جو ایگزیکٹ ٹائم لکھا ہے اس سے پہلے ہی ہم سحری ختم کر دیں گے، 3-4 منٹ پہلے۔ اور افطاری کا ہم کیا کریں گے، اگر افطاری میں ٹائمنگ لکھا ہے کہ 7 بجے روزہ کھل جائے گا، تو ہم 7 بجے روزہ نہیں کھولیں گے، ہم 7 بج کر 3 یا 4 منٹ پر روزہ کھولیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہم سے کوئی بھی مسٹیک نہیں ہوگی، نہ ہماری سحری بعد میں ہوگی، نہ ہماری افطاری پہلے ہوگی، اور ہم اس طرح کے گناہوں سے بچ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گیا؟ جیسے کہ آپ کے وہاں پر جب کہتے ہیں کہ افطاری کا وقت ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کبھی کبھار مسجد میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ مائک میں وہ پہلے، کچھ مسجد والے پہلے بول دیتے ہیں، کچھ مسجد والے بعد میں بول دیتے ہیں۔ تو جو آپ کو کارڈ ملا ہے وہ ٹائمنگ جو آپ کی لکھی ہے کہ افطاری کا وقت اتنے بجے ہوگا، اس سے 3 منٹ بعد روزہ کھولے، ٹھیک ہے؟ اور سحری میں جو ٹائمنگ لکھا ہو آپ کے کارڈ میں کہ سحری اتنے بجے ختم ہو جائے گی، تو اس کے 3 منٹ پہلے سحری ختم کر دیں، بس یہ کہنا چاہتی ہوں۔ دیکھیے افطاری کا وقت ہے نا، مائک میں بولا جاتا ہے کہ افطاری کا وقت ہو گیا، اس کے بعد میں سب روزہ افطار کرتے ہیں۔ تو جب وہ کہتے ہیں نا، جو مائک میں بولتے ہیں، تو ان سے بھی کبھی کبھار مسٹیک ہو جاتی ہے۔ کوئی جو انسان ہوتا ہے وہ پہلے بول دیتا ہے 1-2 منٹ پہلے، اور کوئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ 1-2 منٹ بعد بولتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ جو کارڈ میں نقشوں میں ٹائم دیا ہوتا ہے، تو وہ نقشوں سے مختلف ہم کو کرنا ہے۔ یعنی سحری کا ٹائم لکھا ہے 4 بجے ختم ہوگا، تو سحری 4 بجے نہیں، 4 بجنے کے پہلے 3 منٹ پہلے ہی ختم کر دو۔ اور سحری کا ٹائم، سوری، افطاری کا ٹائمنگ 7 بجے لکھا ہے، تو افطاری 3 منٹ بعد کرو، 7 بج کے 3 منٹ پہ کرو، 7 بجے مت کرو، جو کارڈ میں ٹائمنگ لکھا ہے۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ اگر بعد میں آپ کو پتا چلا کہ آپ نے افطاری کھا لی، لیکن افطاری تو بعد میں ہوئی، تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ آپ نے افطاری کو بہت جلدی ہی کھا لیا۔ اور سحری میں بھی پھر ایسا ہی ہوگا کہ آپ نے سحری کر لی، لیکن پتا چلا کہ سحری تو 5 منٹ پہلے ہی ختم ہو گئی تھی، تو وہ روزہ بھی آپ کا نہیں ہوگا، پھر وہ روزہ آپ کو قضا رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ سمجھ آیا آپ کو کہ میں کیا بولنا چاہتی ہوں؟ ورنہ میں آپ کو ایک ویڈیو بھیج دوں گی، ٹھیک ہے؟ اس میں بتایا گیا ہے اچھے سے کہ کب ہمیں روزہ کھولنا چاہیے، اگر آپ کو میری اس طرح سے بات جو بتا رہی ہوں اگر سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ میں بہت بار بتا چکی ہوں، ویسے تو بہت ہی آسان ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک ویڈیو کا لنک بھیجوں گی، اس کو سن لینا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا اور کلیئر بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ جن کو سمجھ آ گیا بہت اچھی بات ہے، جنہیں سمجھ نہیں آیا تو میں انشاءاللہ ان کے لیے ویڈیو بھیج دوں گی۔ اگر ہم 2-3 منٹ رک جائیں گے تو یہ احتیاط ہے ایک طریقے کا، مطلب ہمارے لیے ہی اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ہمیں ہی مطلب ثواب ملے گا کہ ہم اتنے دھیان سے روزہ افطار کریں گے اور اتنی دھیان سے سحری کو ختم کریں گے۔ اور اس میں ہم سے اگر کوئی بھول چک ہو گئی تو اس میں پھر ہمیں ہی گناہ ہوگا کہ ہم نے سحری کر لی جبکہ سحری کا وقت ختم ہو گیا تھا، اور افطاری کر لی جبکہ افطاری کا وقت ہوا ہی نہیں تھا۔ کوئی لوگ بزرگ روزہ رکھتے ہیں پر بیماری کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کھا لیتے ہیں، نہیں، ان کا روزہ نہیں ہوگا۔ روزے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نہ کچھ کھانا ہے، نہ کچھ پینا ہے، اور نہ ہی ہم بستری کرنی ہے، اس کو کہتے ہیں روزہ رکھنا۔ اگر کچھ کھا پی لیا تو ان کا روزہ نہیں ہوگا، روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے تو آگے بڑھتے ہیں، آپ لوگ بیچ میں بہت سارے سوال نہ کریں، میں نے چیٹ کو آف کر دیا ہے۔ اور آپ کو اگر یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا ہوگا تو میں انشاءاللہ ویڈیو کے ذریعے آپ کو بھیج دوں گی، آپ وہ سن لینا۔ ویسے تو اس میں کوئی سمجھنے والی اتنی بات نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے پھر بھی، ٹھیک ہے؟ چلیے، قضا روزے کا بیان۔ بلا وجہ یعنی بنا کوئی عذر کے رمضان کے روزے چھوڑ دینا گناہ ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ اس کے بعد ایک روزہ رکھ لوں گا، مطلب کچھ لوگوں کا اگر ایسا ہو کہ نہیں آج مجھے روزہ رکھنے کا من نہیں ہے، رمضان کا روزہ میں کل رکھ لوں گی، آج تھوڑا ایسا ہی مطلب من نہیں کر رہا ہے، تو یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسے ہی ایک روزہ چھوڑ دیں گے اور پھر یہ سوچیں گے کہ میں بعد میں اس کی قضا کر لوں گی، تو ہم پورے سال کے روزے بھی رکھ لیں گے تو بھی ہمیں اس ایک روزے کا جو ثواب ہے رمضان کے روزے کا، وہ ہمیں بعد میں حاصل نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہمیں بنا کوئی عذر کے، بنا کوئی وجہ کے رمضان کے فرض روزے کسی بھی حالت میں ہمیں نہیں چھوڑنے ہیں، اس بات کا ہمیں دھیان رکھنا ہے۔
ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں۔ قضا روزے میں تاخیر کرنا، جو روزے کسی وجہ سے ہم نے چھوڑ دیے ہیں رمضان کے بعد جہاں تک ہو سکے انہیں جلدی ہی رکھ لینا چاہیے، یعنی بلا وجہ دیری نہیں کرنی چاہیے قضا روزے رکھنے میں۔ اگر رمضان کے قضا روزے ابھی نہیں رکھے تھے اور دوسرا رمضان آ گیا تو رمضان کے پہلے روزے ادا کر لے، اس کے بعد میں جتنے بھی آپ کے قضا روزے باقی ہے اس کو پھر سے پورا کر لے، یعنی کہ جیسے رمضان اب آنے والا ہے، کچھ دنوں بعد رمضان ہے، اب میں میرے قضا روزے رکھ رہی ہوں، اب قضا روزے رکھ رہی ہوں، اس کے دوران ہی دوسرا رمضان آ گیا اور میرے قضا روزے ابھی بھی 2-3 بج گئے، تو میں اب رمضان کے فرض روزے رکھوں گی اور اس کے بعد رمضان چلے جائے گا، عید چلی جائے گی، اس کے بعد میں پھر سے میرے جو 2-3 روزے باقی ہے قضا کے میں اس کو رکھ لوں گی، یعنی قضا میں زیادہ تاخیر نہیں کریں گے۔ یہ بھی ایک طریقے کا گناہ ہے، کیونکہ سیدھی سی بات ہے، رمضان کے روزے فرض ہے اور فرض کو جلد سے جلد ادا کر دینا چاہیے، بلا وجہ اس میں اگر تاخیر کریں گے، دیر کریں گے تو اس میں گناہ ہے۔ سمجھ آ گیا یہ والا مسئلہ؟ جیسے کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنے قضا روزے نہیں رکھے ہیں جو آپ نے رمضان میں چھوڑے تھے، تو بہتر ہے کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے آپ اپنی قضا روزوں کی نیت کر کے ان کو رکھ لو۔ ماشاء اللہ، اچھی بات ہے، اگر آپ نے رکھ لیے تو بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیے، قضا روزے مسلسل رکھنا ضروری نہیں، اب جو قضا روزے ہوتے ہیں جیسے کہ پیریڈ میں ہمارے جو بھی 6-7 روزے چھوٹ جاتے یا کوئی بیماری کی وجہ سے جو بھی قضا روزے ہو جاتے، تو وہ جو روزے ہیں تو انہیں مسلسل یعنی کہ ڈیلی رکھنا ضروری نہیں ہے، انہیں ہم جیسے آج میں نے روزہ رکھا، کل نہیں رکھا، پھر میں نے پرسوں رکھا، ہم اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں، ان کو لائن بائی لائن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ قضا روزے ہیں تو اپنی سہولیت کے حساب سے، اپنی ہیلتھ کے حساب سے ہم وہ روزوں کو پورا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ہے، چلیے، الحمد للہ۔ میٹھی چیز سے افطاری کرنا، کھجور اور میٹھی چیز سے روزہ کھولنا بہتر ہے، وہ بھی نہ ہو تو پانی سے افطاری کر لینی چاہیے، کیونکہ بعض لوگ جو نمک ہوتا ہے تو نمک سے روزہ افطار کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ثواب کا کام ہے، یہ ایک غلط عقیدہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے گھر میں کھجور وغیرہ ختم ہو جاتی ہے، ہمارا دھیان نہیں رہتا کہ کھجور لانے کی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اینڈ موقع پر ہم کہاں سے کھجور لائیں گے؟ تو یہی بتایا ہے کہ اگر کھجور نہ ہو گھر میں تو کوئی دوسری میٹھی چیز سے روزہ کھولے، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو پانی پی کے روزہ کھول لے، لیکن کچھ لوگ ایسا کرتے چلو کھجور نہیں ہے تو لاؤ نمک چاٹ لو اور پھر پانی پی لو تو ثواب مل جائے گا، تو یہ غلط عقیدہ ہے، نمک ومک سے روزہ نہیں کھولا جاتا ہے، اوکے؟ ٹھیک ہے، چلیے، تو آج کے لیے بس اتنا ہی تھا جو میں نے سوچا تھا آپ لوگوں کو بتاؤں گی، اور کل ہم اب دیکھیں گے، میں نے ڈائری میں لکھ کے رکھا ہوا ہے کل ہمیں کیا پڑھنا ہے، میں بتاتی ہوں، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کل اب فائنلی ہم یہ دیکھیں گے کون سی چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر ہم دیکھیں گے کون سی چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم ایسے ہی انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اس کے بعد میں اعتکاف کے بارے میں، تہجد کے بارے میں، پھر تین عاشورہ جو ہوتا ہے اس میں کیا پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ یہ سارا کچھ ہم سب کچھ سیکھ جائیں گے۔ آپ بھی پیاز کھانے کے بعد نماز کا کیا حکم ہے؟ پیاز کھانے کے بعد نماز تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو لوگ مسجد میں جاتے ہیں نماز کے لیے جیسے مرد لوگ، تو حدیث میں آتا ہے کہ پیاز کھا کر مسجد میں نہ جایا کرو، کیونکہ فرشتوں کو پیاز کی بو جو ہے پریشان کرتی ہے، مطلب انہیں پسند نہیں ہے۔ ویسے اگر ہم نے نارملی اگر پیاز وغیرہ کھایا ہے تو بعد میں کوئی ایسی چیز کھا لینی چاہیے کہ پیاز کی جو بدبو ہے منہ سے وہ چلی جائے، ٹھیک ہے؟ کوئی میٹھی چیز کھا لی یا پھر برش وغیرہ کر لیا تو وہ جو اسمیل ہے پیاز کی تو وہ چلی جائے گی۔ آپ پھر جو سحری کے وقت دعا پڑھتے ہیں اور جو افطاری کے وقت دعا پڑھتے ہیں تو اسے نہیں پڑھیں گے تو کوئی دقت تو نہیں؟ اور افطاری کی دعا بنا پڑھے روزہ کھول سکتے ہیں؟ دیکھیے، سحری کی تو کوئی دعا ہوتی ہی نہیں ہے، جیسے کہ آج کی کلاس میں نے بتا دیا ہے، ایسی کوئی بھی دعا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، جو روزے کے کارڈ میں لکھی ہوئی آتی ہے اس کا تو پورا الٹا پلٹا اور الگ ہی مطلب ہے،
ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹیلز سب میں پتہ کر چکی ہوں مطلب، اور اس کے اوپر ریل بھی میں نے پچھلے رمضان اپلوڈ کی ہوئی تھی. تو ہم کوئی بھی سحری کی دعا وغیرہ ہے وہ نہیں پڑھیں گے، بس دل میں نیت کر لیں گے کہ میرا روزہ ہے، یا زبان سے بول لیں گے کہ اللہ میرا روزہ ہے. بس یہ ہماری نیت ہوتی ہے. اور افطاری بھی جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہم کھانا کھانے کی جو بھی دعا ہے وہ پڑھ لیتے، بسم اللہ بول کے افطاری کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور افطاری کرنے کے بعد دعا ایک حدیث سے ثابت ہے، تو وہ میں گروپ میں انشاءاللہ بھیج دوں گی. تو افطاری کھا لینے کے بعد میں ہم وہ والی دعاؤں کو پڑھیں گے جو حدیث سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، آپ لاسٹ میں یہ بتا دیجئے کہ ہیلدی فوڈ کیا کھا سکتے ہیں سحری یا افطاری میں، مطلب سننا ریسیپی جیسی ہو تو. دیکھیے جو بھی آئلی چیز ہوتی ہے سیدھی سی بات ہے، جس میں زیادہ مسالے ہوتے ہیں، زیادہ تیل ہوتا ہے، وہ ساری انہیلدی چیزیں ہوتی ہے. اور ہیلدی چیزیں وہ ہوتی ہے جیسے کہ جس میں زیادہ انہیلدی فیٹ نہ ہو، جیسے روٹی وغیرہ کھا سکتے ہو، اور چاول کھا سکتے ہو، اور جیسے مٹن ہے، گوشت کھانا چاہیے، باڈی کے لیے اچھا ہوتا ہے. فروٹس وغیرہ ہے، جو بھی چیز کھاؤ تو تھوڑا کھانا چاہیے، اوور ایٹنگ نہیں کرنا چاہیے. کیا لیکن اپی مجھے پسند ہے تو روزہ کھا سکتے ہیں یا نہیں پیاز؟ روز ارے پیاز آپ کھا سکتے ہو، پیاز کھانے کا کسی نے منع نہیں کیا ہے، پیاز کھا سکتے ہیں. افطاری کی دعا جو کان میں ہوتی ہے وہ نہیں پڑھنی ہے، نہیں پڑھیں گے وہ دعا. جی ہاں آپ جا سکتے ہو، کوئی بات نہیں. وعلیکم السلام. آپ پہ عورتوں کی تراویح فرض ہے. دیکھیے انشاءاللہ تراویح کے بارے میں پاسبل ہو پایا تو بتا دوں گی. ٹھیک ہے، تراویح پڑھنا بہت 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 ثواب کا کام ہے، چاہے مرد پڑھے یا عورت پڑھے، پڑھنی چاہیے تراویح. کسی کا اور کوئی سوال ہے آج کے کلاس سے ریلیٹڈ، یا پھر سب کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کلاس کا ٹائمنگ ہمارا وہی رہے گا 3:30 بجے کا. وہ تو کبھی کبھار کچھ مسئلے آ جاتے، اس وجہ سے میں نے 4 بجے کا آج بول دیا تھا، ورنہ تو وہی 3:30 بجے. ٹھیک ہے، چلیے تو پھر دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل ملتے ہیں جس میں ہم سیکھیں گے روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، پھر سیکھیں گے کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. یہ بہت ہی زیادہ اہم مسئلے ہیں رمضان کے، جس کو لے کر اکثر ہر کوئی پریشانی رہتا ہے کہ میں نے یہ کر لیا تو کیا میرا روزہ ٹوٹ گیا، کیا یہ مکروہ ہے کیا نہیں ہے. تو وہ سارا کچھ ہم انشاءاللہ سیکھیں گے. اور جنہیں سمجھنا ہے تو پھر سے ریکارڈنگ سن لیا کریں تو ان کا پکا ہو جائے گا. چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.